السلام علیکم ناظرین، خاندان معاشرے کی ایک اکائی ہوتا ہے اور سب خاندان مل کے معاشرہ تخلیق کرتے ہیں، معاشرے کو تعمیر کرتے ہیں اور پھر وہ معاشرہ اپنی کچھ خصوصیات رکھتا ہے، اپنی ایک آؤٹ لک رکھتا ہے اور اس خاندان کا جو اکائی ہے، بنیادی ریلیشن شپ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ شوہر اور بیوی کا ہے، جس کو ازدواجی تعلق کہیں، میریٹل ریلیشن شپ کہیں اور کپل کہہ دیں، میاں بیوی کا تصور کہہ دیں، کوئی بھی ٹرمینالوجی ہو، یہ طے کرتے ہیں معاشرے کے سکون کو۔ یہ جو خاندانی نظام ہے یہ معاشرے کا انڈیکیٹر ہے کہ کوئی سماج کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، کتنا انریسٹ ہے، اس میں لیک آف پیس کتنا ہے، وہاں تربیت بچوں کی کیسے ہو رہی ہے اور اگلی جو لیگیسی ہے اگلی جنریشن کی وہ کس طرح مرتب ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم دیکھیں گے کہ ازدواجی زندگی کے بہتر ہونے کا کیا راز ہے۔ اس میں ہمارے 7 مفکرین جن کا انتخاب ہم نے کیا وہ کیا کہتے ہیں۔ پہلے تو اگر پاکستانی سوسائٹی میں آپ آئیں تو پاکستانی سوسائٹی ایک ایور چینجنگ سوسائٹی ہے۔ میں ذاتی طور پہ ریلیشن شپ ایشوز میں اسپیشلائزڈ ہوں۔ پچھلے 15 سال سے ریلیشن شپس کے حوالے سے میری کاؤنسلنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ بااثر بھی رہی اور مجھے ان معاملات سے بہت زیادہ واسطہ پڑا، کیونکہ جب ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، فوبیاز ان پہ بھی ہم گئے تو پیچھے روٹ کاز جو ہے وہ انسانی تعلقات کی رہی اور ان تعلقات میں میاں بیوی کا تعلق سب سے اہم تعلق کے طور پہ سامنے آیا اور وہ سامنے آتا بھی ہے۔ جھگڑے، ڈائیورسز، انریسٹ، گھر تو موجود ہے، میاں بیوی بھی موجود ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن جہنم ہے اور آگ ہے جس کے اندر پرورش ہو رہی ہے بچوں کی، اور میاں بیوی بھی لڑ رہے ہیں اور تعلق ٹوٹتا بھی نہیں اور جڑتا بھی نہیں۔ اور مجھے عدیم ہاشمی کا ایک شعر یاد آ گیا، پاس رکھنا ہے تو رکھ، چھوڑ کے جانا ہے تو جا، تو اضافہ تو نہ کر میری پریشانی میں۔ لیکن ہماری ایک پازیٹیو بات سمجھیے یا نیگیٹیو کہ ہمارا جو سماج ہے اس کے اندر میاں بیوی کا تعلق آسانی سے ٹوٹتا نہیں ہے، اس کے باوجود ٹوٹ رہا ہے، ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہر طرح کے کمپرومائزز کے بعد وہ تعلق ٹوٹتا ہے۔ ادروائز بچے برج ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کے ہوتے ہوئے شوہر کا بیوی کو یا بیوی کا شوہر کو چھوڑ دینا۔ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ بہت سارے گھر محض بچوں کی وجہ سے بچے برج بنے ہوئے ہیں تعلقات، ادروائز تعلقات جو ہے وہ پوٹینشلی ٹوٹ چکے ہیں، لیکن وہ میں بلکہ کہوں کہ انٹرنزکلی ٹوٹ چکے ہیں، لیکن وہ رکھے گئے ہیں بچوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ خوش آئند بات ہے، لیکن ایون دین ڈائیورس ریٹ کا بڑھنا مطلب ہے کہ بچوں کی محبت بھی جب غالب نہ آئے ریلیشن شپ پہ اور تعلق ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں بہت خراب ہیں۔ تو ہمارے سماج میں چیزیں بہت خراب ہیں، خراب ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایور چینجنگ سوسائٹی، ڈائیورسیفائیڈ پاتھ ویز، یعنی کہ ہندو کلچر سے نکل کے ہم ایک نامکمل اسلامک کلچر کی طرف آئے، جہاں پہ ہم اپنی تہذیب کو اسلامک بھی نہ بنا سکے، اور اس کے بعد ابھی ہم نے سانس بھی نہیں لیا تھا تو ہم سلیکان ویلی سے متاثر ہو کے ہم ویسٹرنائز ہونا شروع ہو گئے، ماڈرن ہونا شروع ہو گئے، جدید ہونا شروع ہو گئے، سیکولرائز ہو گئے، اور اس پروسیس کے اندر ہماری جو تعلیمات ہیں اب وہ ویسٹ سے آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، ہماری سوشل سائنسز، ہماری ہیلتھ سائنسز، ہماری نفسیات مرتب کرنے والے کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ اب وہ جو تبدیلی ہے وہ ایک مرد میں کس سطح پہ آ رہی ہے، عورت میں کس سطح پہ آ رہی ہے، اور وہ دونوں اس زندگی کے راستے پہ کہاں آپس میں ملے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کا کیا دیکھا ہے اور کیا ہڈن رہ گیا ہے جو بعد میں میریٹل لائف کے عملی دنوں میں سامنے آتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تقریب شروع ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ سوسائٹی کے خد و خال سملر نہیں ہیں، سملیرٹیز نہیں ہیں، ڈفرینسز آ گئے ہیں۔ ہر بندے کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک ایک بندہ ایک ایک خانے میں چلا جائے گا، تو وہاں پہ اور زیادہ مشکل اور چیلنجنگ ہو جاتی ہے سچویشن۔ بہرحال یہ کیونکہ بین الاقوامی مفکرین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ہم ان کی بات سنتے ہیں، اور یقیناً ہمارے سماج میں وہ کس حد تک اپلائی ہوتی ہیں باتیں، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور سوچنے والی بات ہے۔ ایرک فروم
وہ کہتا ہے جی کہ شادی میں آپ یہ سوچیں میاں بیوی، یہ نہیں کہ میں نے لینا کیا ہے، آپ سوچیں میں نے دینا کیا ہے۔ یہ باتیں اچھی ہیں، ان کو ہم کنکلوڈ بھی کریں گے کہ لینا کیا ہے، یہ نہیں دینا کیا ہے، میں نے کتنا دیا ہے۔ اور یہ دونوں سوچیں میاں بیوی۔ جب آپ کہیں کہ مجھے کیا ملا ہے، تم نے مجھے کیا دیا ہے، عام طور پہ یہ سوال، تم نے دیا کیا ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے لیا کیا ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے کیا امپارٹ کیا ہے اس تعلق کو، کیا دیا ہے۔ تو یہ تو ایرک فرام نے کہا ہے۔ جان گاٹمن کہتا ہے، یا جان گاڈمن کہتا ہے، اس نے ہزاروں کپلز پہ تحقیق کی، اس نے مکمل ایک تحقیقی مقالے کی صورت میں باتیں کی ہیں، اور وہ ریلیشن شپس پہ کام کرتا رہا، اور ہزاروں کپلز پہ کام اور تحقیق کے بعد اس نے کہا کہ ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی پذیرائی دیں، چھوٹی چھوٹی اکنالجمنٹ۔ آپ کی وائف نے آپ کے بچوں کی کوئی تربیت اچھی کی ہے، جو کام اچھا کیا ہے اس کو اکنالج کریں، اس نے کھانا اچھا پکایا ہے اکنالج کریں، اس کی شکل و صورت کی بھی تعریف کریں۔ ہمارے ہاں تو ویسے بھی ہے کہ ہمارے مذہب میں ہے کہ آپ جو ہے وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میاں بیوی ایک مصلحت آمیز، مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا تھا مصلحت والا، تو مصلحت آمیز تعریف بھی کر سکتے ہیں، یعنی بیوی کی تعریف مصلحت کے تحت بھی کی جا سکتی ہے، اس تک کی اجازت ہے۔ تو چھوٹی باتیں ان کی تعریف، کچھ چھوٹا سا جیسچر اس کی تعریف، چھوٹی سی کوئی سروسز جو کسی دوسرے نے دی اس کی تعریف۔ آج آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، لیٹ آئے ہیں، مجھے احساس ہے کہ آپ کتنی مشکل سے گزر کے آئے ہیں، آپ کا سفر کتنا ڈیفیکلٹ تھا، آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، یقیناً آپ بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ بیوی اگر شوہر کو کہتی ہے تو کتنی بڑی اکنالجمنٹ ہے، اور شوہر اگر کہتا ہے سارا دن تم نے کام کیا، تھکی ہوئی ہو، نیند تمہاری پوری نہیں ہے، چہرے پہ نظر آ رہی ہے تھکاوٹ کے آثار، میں آئی ایم کنسرنڈ، اپنی صحت کا خیال رکھ۔ کچھ لوگ ایسا ڈیڈ لاک ہے کہ پورے گھر میں کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، اور اینڈ پہ بات کرتا ہی کرتا ہے تو اپنی بڑائی پیش کرتا ہے، گرینڈیوسٹی کا شکار ہوتا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میرا یہ رول ہے، واٹ ہیل یو آر ڈوئنگ، تمہارا حصہ کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے۔ تو ایک منٹ میں کسی کا کیا دھرا خاک میں ملا دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ جناب جان گاڈمن نے کہا ہے، اور کہتا ہے کہ روزانہ کا احترام، روزانہ کچھ چیز آپ انویسٹ کریں، رسپیکٹ انویسٹ کریں، محبت انویسٹ کریں، اور روزانہ امپارٹ کریں کچھ تعلق کو۔ اچھا آگے جناب علی ہمارے پاس آ جاتے ہیں کورل راجرز۔ کورل راجر کہتا ہے کہ آپ میاں بیوی کے تعلق میں دوسرے کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، اس کو سنیں اور اسے انڈرسٹینڈ کریں۔ اچھا ہمارے ہاں یہ المیہ بھی ہے کہ ایک خاتون جو 26-27 سال یا 30 سال کی عمر میں بھی اب لڑکیاں شادی کرتی ہیں، اور کچھ نے پی ایچ ڈیز کیا ہوتا ہے، بڑی پڑھی لکھی ہوتی ہیں، بڑی لرنڈ، اور یہ وہ اس طرح مرد، تو ہم آتے ہی اس کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے بندے کو ٹوٹلی۔ اچھا یہ کتنی خوشائند بات ہے کہ بدل جانا چاہیے، اس پہ بھی تبصرہ ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک گھر کے اندر اسلام نے لیڈر جو ہے وہ مرد کو قرار دیا۔ مغرب کی جو تعلیمات ہیں ان کا ذکر بھی ساتھ ساتھ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری طرف سے کوئی غلط میسج نہ جائے، وہ بالکل ایکویلٹی ہے، لیڈرشپ میں بھی ایکویلٹی، حق میں بھی ایکویلٹی، ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ میں بھی ایکویلٹی۔ اسلام قطعی طور پہ اس کی بات نہیں کرتا۔ اسلام کی پوری ہسٹری میں آپ 1,24,000 پیغمبروں میں ایک بھی خاتون نہیں، خلفائے راشدین میں بھی ایک بھی خاتون نہیں، امام اگر امامت کو آپ تسلیم کرتے ہیں تو ایک بھی خاتون نہیں، اور قرآن میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ خواتین کا احترام، ان کی عزت سب کچھ موجود ہے، لیکن ان کو لیڈرشپ مینجمنٹ کا رول نہیں دیا گیا۔ اس کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی، ثبوت دے دیے، بلکہ ایویڈنس دے دیے۔ تو مغرب یہ کہتا ہے نو، ایوری تھنگ وڈ بی شیئرڈ، بچہ پیدا ہونے کے نہیں پیدا ہونا، کمرہ کرائے پہ لینا ہے یا مکان لینا ہے، فیصلے کیا کرنے ہیں، شادی، ایوری تھنگ وڈ بی شیئرڈ ایکولی، ایکول پارٹیسپیشن ہوگی خاتون کی۔ تو یہ اسلام تو یہ کہتا ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگلے بندے کی بات نہ سنیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس نے جو اپنی پوری تربیت لے کے اپنے گھر سے آئی ہے خاتون، اس کو آپ
پھینک دیں کسی سمندر میں اور آپ ایک نئی شخصیت مرتب کرنے کی اوور دا نائٹ کوشش کریں. انڈرسٹینڈنگ، پہلے سنیں، لسن، پھر آپ اپنی جو ہے درخواست پاس کریں. اور اس طرح بھائی چارے کی فضا میں، بھائی چارہ میں نے ویسے لفظ یوز کیا ہے، میاں بیوی تو میاں بیوی ہی ہیں، لیکن یہ جو بھائی چارے کی فضا ہے، میں اس فضا کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ایک کولیبوریشن ہے، ڈسپلنز آپس میں مل جاتے ہیں، آپ ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں. سنیں، لسن. وہ یقیناً کچھ نہ کچھ آپ کو کہے گی یا کہے گا جس کے بعد آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی پرسنالٹی میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں لے کے آیا ہے، یہ لے کے آئی ہے، یا یہ چیزیں اس کے پاس ہیں. مرد تو چلو لے کے نہیں آئے گا، وہ تو بیٹھا ہوا ہے. اور ایک اور بات ہے کہ ہمارے ہاں عورت ہجرت کرتی ہے مرد کی طرف. پوری دنیا میں ہجرت کا کوئی تصور نہیں ہے، دونوں سمجھیں ہجرت کرتے ہیں کہ عورت بیاہی گئی ہے، اور کبھی وہ ڈولی میں بیٹھ کے آتی تھی، کبھی وہ گاڑی میں بیٹھ کے اب آتی ہے، یعنی اسے لایا جاتا ہے ایک دوسرے گھر میں. تو یہ جو تصور ہے ہمارے سماج کا، اس کے اندر عورت کو ایک سبمیشن کی ضرورت تو باہر رہتی ہے. یہ تو اب میں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر ابرار عمر انوالو ہو گیا اس گفتگو میں. یہ جان گوڈمین، ایرک فرام نہیں کہہ رہے، یہ مذہب ہمارا کہہ رہا ہے. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں جی کہ بدلے نہیں، ان کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ڈیفینیٹلی ہمارا مذہب بھی اسے منع نہیں کرتا. اس سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں بہتری ہوگی اور آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے. دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے تو چیزیں سیٹل کیسے ہوں گی؟ تو یہ جناب کورل راجرز نے کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احترام ختم، رشتہ ختم. احترام نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے. احترام انویسٹ کریں ریلیشن شپ. اور وہ کہتے ہیں کہ رشتے سے احترام ختم ہو جائے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے. وہی بات میں نے دہرائی ہے، یہ حضرت علی کا قول ہے. اور یقینی طور پہ یہ بات ہے کہ اگر آپ ایک خاتون کا احترام نہیں کر رہے، اس کو پتہ ہے رسپیکٹ تو کم از کم ختم ہو چکی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ بڑی خوش اسلوبی سے بات کر بھی رہی ہے، تو یہ ایک بڑی ایموشنل بلیک میلنگ تو ہو سکتی ہے، دل سے نہیں ہے. اسٹیفن کانوی وہ کہتے ہیں پہلے سمجھو، سنو اور پھر اپنی بات سمجھاؤ. ٹھیک ہے جی. زیادہ تر جھگڑے وہ کہتے ہیں بات نہ سننے کی وجہ سے ہوتے ہیں. وی ڈونٹ لسن. ٹرائی ٹو بی اے گڈ لسنر ان یور ریلیشن شپس. آپ خاص طور پہ جب ہم ازدواجی زندگی کی بات کر رہے ہیں، کنفیوشیس کہتا ہے گھر دیواروں سے نہیں بنتے، لوگوں سے بنتے ہیں، محبت سے بنتے ہیں، دلوں کی شیئرنگ سے بنتے ہیں. یہ بات تو اس نے بالکل ویسے ہی کی جیسے ہمارے لوکل مفکرین بھی کرتے ہیں. اور رومی نے کہا، رومی کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، اور رومی نے کہا کہ انا اور ایگو کو پھینکیں. یعنی ازدواجی زندگی میں بھی آپ کو انا جو ہے اس کو پھینکنا، گرینڈیوسٹی ہر وقت جو ہے. ٹھیک ہے مرد کو فضیلت دی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ جابر حکمران بن جائے گا اور وہ ظلم کرے گا، اور حکمران ہوتے ہوئے وہ کہے گا کہ سب تباہ و برباد کر دوں گا، تہہ و بالا کر دوں گا. تو یہ تو اس کا رائٹ نہیں ہے. ان ہیومن ہونا جو فضیلت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. تو یہ جناب چیزیں ہیں. اور اگر یہ ساتوں مفکرین ایک جگہ بیٹھیں گے تو یقیناً ایک فیصلہ یہ سب کریں گے کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ادرس. دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹرائی ٹو بی اے گڈ لسنر. دوسرے کا موقف سنیں، اس کو انٹرنلائز کریں، اس کے ساتھ محسوس کریں، اور پھر آپ فیصلے کر سکتے ہیں باہم. لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان ساری تعلیمات کے باوجود سوسائٹی میں جس چیز کو ریلیشن شپ اگر آپ نے رکھنا ہے، دیکھیں میں اب یہاں پہ ایک اتنا بڑا پریچر تو نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو بھی سکتا ہوں تو اس سلاٹ میں میں یہ کہوں کہ چینج لائیں اپنے اندر، بہت بڑی ڈراسٹک چینج اسلام کے مطابق. میں کیونکہ پرو اسلامک ہوں، میں اسلام کو اس کا حل سمجھتا ہوں. میں نے بین الاقوامی مبصرین اور مفکرین کی اطلاعات بھی اور انفارمیشن بھی آپ تک پہنچا دی ریگارڈنگ میرٹل ریلیشن شپ. لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہی ہمارا حل ہے. ہم نے تو اگلی دنیا میں جانا ہے، آخرت میں جانا ہے. ہماری جو خواتین ہیں ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ایک خاتون کو میں نے پوچھا کہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں، اس نے کہا خواتین میں اویئرنیس بڑھ گئی. اب اویئرنیس وہ ماڈرنزم کو کہہ رہی تھیں جو کہ ویسٹرن فیمنزم سے ایمرج ہوتا ہے. تو ویسٹرن فیمنزم جو ہے اگر آپ اس کو لے کے چلیں گے تو پھر تو چیزیں اور ہیں. ہمارے ہاں مرد ابھی تک کہیں نہ کہیں اپنے حقوق کا تحفظ اسلامک پرسپیکٹو میں چاہتا ہے، اور خواتین کہیں نہ کہیں وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ تو اقبال نے کہا تھا، لیکن وہ جو کہا تھا نا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، وہ نازن والی کیفیت بہت زیادہ ہے.
اور خواتین کیونکہ مردوں کی ایکول ہیں، پوری دنیا سے انہیں یہی مل رہی ہے انفارمیشن کہ یو آر ایز امپورٹنٹ ایز مین آر. تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی کہ فیصلہ سازی میں بھی آپ برابر ہیں، جو کہ اسلام میں نہیں ہے، ایسا ہے نہیں. تو اگر ہم اس بات کو کا تجزیہ کریں تو ہمارے پرسپیکٹو میں اسلامک میں جب ایک مرد اسلامک ویلیوز کو ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے ڈسکشن میں، اور خاتون جو ویسٹرن فیمنزم کو رکھ دیتی ہے، تو دونوں کے درمیان اتنا بعد اور دوری ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ماہر نفسیات ہیں ہم بھی اس ریلیشن شپ کو مینٹین نہیں رکھ سکتے، ہم اس کی جڑت کو برقرار نہیں رکھ سکتے. تو ریلیشن شپ بنانے سے پہلے میں تو یہ کہوں گا آپ لو افیئر میں بھی ہیں تو ایک دوسرے کے ڈوز اور ڈونٹس کو دیکھ لیں کہ کون کس چیز پہ یقین رکھتا ہے، کون کس کے ہاں حقوق کا تصور کیا ہے، کیونکہ وہ ڈیفرنٹ ہے. تو میں ابھی حقوق کے تصور کو چینج کرنے کی بجائے یا کوئی اسلامی تعلیمات دینے کے بجائے اس پروگرام میں، جو میں ضرور اس پہ صحیح کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، وہ میں جاری رکھوں گا. یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ صرف ازدواجی زندگی کو اگر آپ نے برقرار رکھنا ہے تو شادی سے پہلے بھی ایک دوسرے کو سمجھیں. اب تو ویسے بھی ریلیشن شپس جو ہیں وہ زیادہ تر ارینج میرجز نہیں ہو رہی، اور اگر ارینج بھی ہو رہی ہیں تو آپ دوسرے بندے کو سمجھیں اور دیکھیں کہ وہ کس موڈ پہ ہے. خاتون جاب کرنا چاہتی ہے، خاتون جو ہے اختلاطی زندگی پسند کرتی ہے، خاتون جو ہے اس کے آئندہ مقاصد کیا ہیں، وہ سیلف سوورینٹی چاہتی ہے، وہ ایک انڈیویجولسٹک اپروچ ہے اس کی، یا وہ ایک فیملی کے ساتھ چلنا چاہتی ہے. تو پھر آپ ایسے بندے کا انتخاب کر کے اپنی زندگی کو جہنم مت بنائیے، اپنے بچوں کے لیے زندگی کو خراب مت کیجیے، اور اس لو افیئر کو ختم کر دیجیے جو بڑی سطحی بنیادوں پہ بنا ہے. اور اگر آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آئندہ 40-50 سال کا جو پلان ہے رف سا وہ بنا لیا ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی آپ اپنی لمیٹیشنز، اپنی باؤنڈریز طے کر کے آگے چلیں گے، تو دین دس از گڈ انف. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.